السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سورہ التحریم 28واں پارہ اور سورت کی آیت نمبر 6، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے تربیت اولاد کا حکم دیا ہے. اولاد انسان کا بہترین اثاثہ ہوتی ہے، اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اور کبھی کوئی بندہ اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرتا. ایک انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ محنت اور کوشش اور اللہ سے دعا کر کے اپنی اولاد کو مہذب اور تربیت یافتہ بنا دیتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پوری کائنات کے نبی ہیں، بڑوں کے بھی نبی ہیں، چھوٹوں کے بھی نبی ہیں. آپ نے بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے اندر مشہور ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، اور وہ نبی پاک کی تربیت میں تھے. جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی، جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی تو حالات اچھے نہیں تھے، تو یہ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے اور خوب تربیت کی. بچوں میں سب سے پہلا نمبر لیا. اور اگر انسان اپنے اولاد کا خیال نہ کرے تو یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے بیٹا
لیا جاتا ہے، اولاد مانگی جاتی ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ اکتا کر اور اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے کہ تو نہ ہی جم جاتا چل رہا، کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، جب تک ہم پورے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں وہ ثمر نہیں ملے۔ بیوی بچے اس کا انسان ذمہ دار ہے، نگران ہے، قیامت کو اللہ نے پوچھنا ہے، اور یہ صدقہ بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دے تو یہ بھی اس کے لیے اجر ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے کہ ایک مسلمان جب اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے نا، یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ذمہ داری تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اولاد پر خرچ کرنا عین ثواب ہے اور صدقہ ہے۔ جب تک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے اس وقت تک اس کو سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ ایک بڑی اہم دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بیوی اور بچے، اہل و عیال تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اللہ نے قرآن میں اللہ والوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی صفتیں بیان کی تو آگے چل کے سورہ الفرقان میں فرمایا کہ میرے بندے یہ بھی دعا کرتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جب دیکھوں طبیعت خوش ہو جائے، تو یہ دعا کبھی بھی نہ چھوڑے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، پوری زندگی اس دعا کی برکت سے اولاد بھی نیک ہوگی اور بیوی بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ بڑی اچھی بات۔ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام اچھا رکھنا یہ اس کا حق ہے، 7ویں دن تک اس کا عقیقہ کرنا، لیکن چھوٹا جانور، بڑا نہیں۔ یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے، عقیقے میں چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، چھترا، چھتری، دمبا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ یہ حدیث ہے، آپ نے پناہ مانگی، آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو کسی نے کہا اونٹ ذبح کرو، تو آپ نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں تو وہ چیز ذبح کروں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، چھوٹے جانور۔ اللہ بیٹا دے تو 2، اگر بیٹی ہے تو 1 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ 7ویں دن ہے نہیں تو پھر 14ویں دن، نہیں پھر 21ویں دن، اگر پھر بھی نہیں تو زندگی میں جب موقع ملے۔ نبی کی وسلم نے تو اپنا عقیقہ خود کیا تھا بڑے ہو کر۔ یہ بوجھ ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے کہ بچہ گروی ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا۔ تو عقیقے میں قربانی کی شرطیں بھی ضروری نہیں ہیں، 2 دانت والا ہونا بھی ضروری نہیں، بس سونا جانور ہو چھوٹا، بچہ ہے تو 2، بیٹی ہے تو 1، یہ اس کا حق ہے۔ یہ والدین پورا کریں، پھر نام اچھا رکھیں۔
اس کی حجامت کریں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں. یہ بھی حدیث ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ پینڈنگ پہ پڑے رہتے ہیں. بالوں کے وزن کے برابر اس کا وزن کرو, کسی سنار سے جا کے پوچھو یا اندازہ کر لو, تھوڑا سا زیادہ دے دو اور وہ چاندی کی قیمت صدقہ کرو. یہ بھی مسئلہ ہے. اس طرح جب بچہ بڑا ہو جائے پھر اس کی تربیت تعلیم دلوانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک لڑکا چھوٹی عمر کا تھا, تو اس نے نا ایسے ہی کھانے کے برتن میں نا ہاتھ ڈالنے سے ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لی. میں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, سجے ہاتھ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ, کل مما یلی کا اپنے آگے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں. اس طرح حدیث ہے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند کرتے ہیں. ہر اچھا کام دائیں طرف سے. حدیث میں لفظ ہے فی تنعلہ, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے دایاں پاؤں پہلے پہنتے بایاں بعد میں. بتنجلہ, جب کنگھی کرتے دائیں طرف پہلے بائیں طرف بعد میں. آگے حدیث میں لفظ ہے وفی شأنہ کلہ, تمام معاملات میں ہر اچھے کام میں آپ دائیں طرف کا خیال کریں. ایون کہ یہ بندہ چادر لیتا ہے نا تو کئی لوگ اس کے نا وہ الٹی سائڈ میں ایسے حکل بن رہا ہے, تو یہ بھی دائیں طرف ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ اس کی خیال نہیں کرتا, یعنی کہ ہر چیز دائیں طرف. یہ سنت سمجھ کے کرے تو ثواب بھی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی. اور اپنے بچوں کو خاص کر دعائیں یاد کریں. آج کل دور ہے بڑا پرفتن, بچوں کو لوگ اغوا کر لیتے ہیں, اور ایسا دور ہے کہ جب بچہ بچی گھر سے نکلتا ہے نا, جب تک واپس نہ آ جائے والدین کا دل پریشان رہتا ہے. اغوا کاری ہے, فحاشی ہے, عریانی ہے, بدماشی ہے, ماحول ہی ایسا ہے. اگر اپنے بچوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق ان کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھا دیں. اللہ اکبر. بڑا ہو یا چھوٹا ہو, نبی کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, آسان کا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں یہ لفظ ہے, جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بچا لیا گیا, بچ گیا, یہ کفایت کر لیا گیا, چوروں سے بچ گیا, ڈاکوؤں سے بچ گیا, دشمنوں سے بچ گیا, شیطان سے بچ گیا, اغوا کاروں سے بچ گیا, سب چیزوں سے بچ گیا جس نے یہ دعا پڑھ لی. اپنے بچوں کو دعا یاد کرنا ہے. جب گھر سے نکلے یہ دعا پڑھ کر نکلے, بڑے بھی چھوٹے بھی. اور اسی طرح ایک چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ صبح پڑھ لے شام تک, اور جو 3 دفعہ شام کو پڑھ لے صبح ہونے تک, زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. دنیا کی ہر بندے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں جھول بھی ہو سکتا ہے, لیکن امام کائنات کی بات پکی, سچی, سچی, اتھینٹک, اور جو اس میں شک سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں. آپ نے فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز
مرد ہو، عورت ہو، شیطان ہو، جانور ہو، کوئی بیماری ہو، اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ 3 دفعہ اللہ کا فضل ہے، میں نے کالج کے اندر چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، اب تو ماشاءاللہ بیٹیاں بھی آتی ہیں بڑی تعداد میں، بی ایس کے اندر 9 سبجیکٹ کے اندر بی ایس ہو رہا ہے، اور ہر بی ایس کے اندر اسلامیات کا کوئی کنفرم ہے۔ جہاں جہاں میری ڈیوٹی ہے میں بچوں کو یاد کرواتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ دعا، بسم اللہ الذی اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دونوں دعائیں وہ بچوں کو یاد ہے، زبانی پڑھتے۔ یہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنی، یہ اسپیشل ہے موذی جانوروں کے لیے، بچھو، سانپ، کاٹنے والی چیزیں، اللہ ان سے بچا لے۔ آپ حیران ہوں گے، جس راوی نے یہ حدیث بیان کی اس کو فالج تھا، تو سننے والوں نے اس کو دیکھا ایسے بھی، خود تو حدیث بیان کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تو یہ فالج کہاں سے ہوگا؟ صرف بولنے نہیں، ایسا دیکھا ہے بس، وہ سمجھ گئے، کہنے لگے بھی تم میری طرف اس لیے دیکھ رہے ہو کہ تمہیں فالج کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے فرمان رسول پر حق ہے، جس دن فالج ہوا ہے مجھے پڑھنا یاد ہی نہیں رہا، میں بھول ہی گیا، یاد نہیں رہا۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ بڑے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی کبھی زندگی میں اس کو نہ چھوڑیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بڑی اچھی دعا ہے، بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے، ان کو دعائیں سکھائیں تاکہ ان کی حفاظت ہو، اور جب بچہ نیک ہو جائے گا نا، ماں باپ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ تربیت بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، بچوں کے لیے دعا کریں۔ باپ کی دعا والدین اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں نہیں کی تھی، بچے کو چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے آ کر اللہ سے دعا، یا اللہ ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو حفاظت کرنا، اللہ ان کو نماز کا پابند کر دینا، اللہ ان کو رزق کی کمی نہ آئے، دعا کی نا، وارزق اہلہم من الثمرات، یا اللہ میں اپنی بیوی کو، اکلوتے بیٹے کو، اس وقت ایک ہی تھا، بعد میں اللہ نے چھاپ دی، اکلوتے بیٹے کو تیرے رحم و کرم پر چھوڑے جا رہا ہوں، تیرے گھر کے قریب، عند بیتک المحرم، اللہ یہ نماز بھی قائم رکھے اور بھوکے نہ رہے، ان کو رزق بھی عطا کرنا۔ ایسی دعا دی، اللہ مجھے اور آپ کو مکہ جانا نصیب کر دینا، دنیا جہاں کا ہر پھل مکے میں ملتا ہے، وہ پیدا ہو یا نہ ہو باہر سے آ جاتا ہے، ہر ایک پھل مکے میں ملے گا۔ نبی ابراہیم کی دعا کرا دیجیے، انہوں نے دعا اولاد کے لیے کی تھی نا، تو بعد میں سب کو فائدہ ہو گیا۔ اولاد کی نیکی کے لیے باپ اور ماں دعا کریں، پھر ایک وقت آئے گا جس کی تربیت کی ہے نا، یہی بچہ دعائیں کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بچہ دعا کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا تشہد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے فتویٰ لگانے کی کوشش کی بھی دعا نہیں پڑھی جا سکتی، یہ تو نبی پاک نے بتائی نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لے۔ مسنون دعائیں، اللہ میں نے تشہد پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد پڑھے دوسری، اللہ میں نے اعوذ بک من عذاب القبر آپ نے بتائی، اللہ میں نے ظلمت نفسی بتائی، یہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ حدیث میں لفظ ہے، جو خیر کی دعا تم چاہو
تشہد میں کر سکتے ہیں، ہمیں عام اجازت دی۔ اس عام اجازت کے اندر آپ رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھے، ربنا اغفر لی پڑھے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے۔ اور یہ باقاعدہ پیغام ٹی وی سے فتویٰ چھپ چکا ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے یہ فتویٰ چھپ چکا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ یہ دعائیں مسنون دعاؤں کے بعد پڑھیں، آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے اندر ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اور آخری بات، بڑی پائے کی بات ہے، اس کو آگے آپ نے گھر میں بتانا ہے، دوستوں کو بتانا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نافرمان ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے اسی حالت میں، اب یہ پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین دنیا سے چلے گئے، اب اس کے لیے ایک ہی حل ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرے، اتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے، صبح مانگے، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، سوتے جاگتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اردو میں پنجابی میں اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، میری امی کو معاف کر دے، یہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ سرکار نے فرمایا اتنی دعا کرے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو نافرمانوں کے صف سے نکال کر ماں باپ کے فرما برداروں کے صف میں شامل کر۔ کتنا بڑا نسخہ ہے، دعا کرنے ہمارا حق بنتا ہے۔ والدین چلے گئے ہیں تب بھی، اگر زندہ ہیں تو تب بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں وہی کرے گا جس کی تربیت کی ہے والدین نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کی خدمت اور تربیت کرنے کی توفیق دے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ ان کو نیک سالے اولاد عطا کرے۔ بھائی جان کی طبیعت خراب ہے، وہ کافی 2-3 ہفتے ہو گئے، گلاب دیوی ہسپتال میں داخل ہے، تو ادھر ہمیں جانا بھی پڑتا ہے، پھر دعا بھی کرتے ہیں، ویسے پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفا دے، باقی جتنے سب کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرماؤ، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرماؤ۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرماؤ۔ اے میرے اللہ میرے برادر اکبر قاری عنایت اللہ سلفی، اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ یا اللہ سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے، تا حیات صحت و عافیت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا۔ یا اللہ جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ دنیا و آخرت کی عظمت عطا کر دے۔ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ساڑے بچوں جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نوں معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نوں اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔